پاکستان کی قیادت کے بارے میں ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا امیج اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے؟ اس کا مداوع ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال اور لیتے ہیں، تسنیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سازش کے علاوہ بھی کوئی ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے نہیں. لیٹس ٹیک دا کوسچن. میرا پاکستان کے لیڈران سے یہ سوال ہے کہ ان کیبلز کے ریلیز ہونے کے بعد کیا ہمیں اپنا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے؟ نظر ثانی کی ضرورت، نظر ثانی کی تعلقات پر تو ضرورت ہے، لیکن اپنی پالیسی پر بھی تسنیم صاحب کو نظر ثانی تھوڑی سی آپ کنسیشن آج کر دیں کہ ہاں ہمیں سوچنا چاہیے، یہ کہہ دیں تو ہمارا پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا. دیکھیں جی، یہ جو کام ہے نظر ثانی کا، یہ ہمارے فارن آفس کا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے. تو یہ نہیں اپنی قیادت کی نظر ثانی کی بات ہوں، اس کو چھوڑ دیں، وہ سوال تو میں لے کے آتا ہوں نا ابھی ادھر. قیادت کے بارے میں، کنڈکٹ کے بارے میں، امیج کے بارے میں. دیکھیں جب امیج خراب ہوتا ہے تو لوگ تو پی آر فرمز ہائر کرتے ہیں جی کہ دیکھیں میرا امیج ذرا ٹھیک کر دیں. یہاں پہ کچھ بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں. میری بات سن لیں، اس وقت میں تھوڑا سا اگر ٹائم دے گا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات ڈیٹیل میں بتائیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو پورے ملک کو جوڑے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ ووٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا ہے. اور میجر پورشن میں سمجھتا ہوں اگر پاپولیشن کا بھی آپ لگائیں تو لوگ مور دین 50% لوگ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. ہم اپنے لیڈرشپ کا بالکل احترام کرتے ہیں اور ان کی عزت و وقار کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں جو اپوزیشن ہے اس نے ہمیشہ یہی کردار ادا کرنا ہے، انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے کسی نہ کسی رنگ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خواجہ صاحب اب بھی کرپشن کا الارم لگا رہے ہیں، پچھلے ادوار بھی دیکھیں ہمارے، تو اس وقت بھی یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہی گفتگو ہوتی ہے، یہی الزام تراشیاں یہ لوگ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جو دوسری وہ انکشافات کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ اس کو چھوڑنے آپ پہلے اپنے گھر میں دیکھیں اگر پنجاب کی گورنمنٹ ہے تو ان کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں، کیا کیا وہ کر رہے ہیں، اور صرف فیڈرل ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیڈرشپ کو. تسنیم صاحب لیکن اب تو وہ جس طرح کہتے ہیں اب تو اخبار میں بھی آ گیا ہے، اب تو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. دیکھیں بات سنیں، یہ ایسی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی پالیسی کیا بنا رہے ہیں. نہیں لیڈران کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، لیڈران کو کہ امیج اتنا خراب کیوں ہے کہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے. اتنے انکشافات سے میں سمجھتا ہوں ہم ابھی سے وہ اپنا کوئی فیصلہ کر دیں، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اجتماعی طور پر پوری قوم کا ایک کنسنسس بنا کر اپنے جو ہے خیالات دینے ہوں گے کہ اگر یہ انکشافات کیے گئے ہیں اور یہ گفتگو کی گئی ہے تو وہ کس لیول پہ کی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے کیا نہیں ہے. تو یہ معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کو ہم Fair enough. Let me bring the debate back here. خواجہ صاحب quickly ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. کیا ہمیں واقعی ان انکشافات کی روشنی میں کوئی تھوڑا سا پوچھنا تو چاہیے فورن گورنمنٹ سے کہ بھائی یہ آپ کے اسسمنٹس کس پر بنیاد کرتی ہیں؟ حتمی کنکلوژن انہوں نے کر لیا بٹ شوڈ وی ناٹ انگیج ود دیم یا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے معاملہ؟ میرا خیال ہے طلعت اس بہتر ہوگا کہ ہم کچھ سول سرچنگ کریں. ٹھیک، دیٹ از دا بیٹر اپروچ. ہم سول سرچنگ کریں گے، اپنا گھر درست کریں گے، اپنے طور طریقے درست کریں گے، اپنے ملک میں وسائل اپنے جو ہے وہ بروئے کار لے کے آئیں گے. اب ہمارے یہاں پہ جو کرپشن ہے، میرا بھائی جو کہتا نہیں ہے لیکن جتنی بھی ہے ان کو اور میرے کلیم کی ایوریج نکال لیں، اس کو کم کریں گے، گورننس بہتر کریں گے. تو یہ ساری چیزیں پھر کسی کنگ خالد کو یا کسی محمد بن زائد کو یا کسی امریکن کو ہمیں گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے دوست ہے ترکی، اس سے مخلص دوست تو نہیں ہو سکتا. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں جمہوریت چلتی ہے نہیں چلتی. تو یہ انسٹیبلٹی جو ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اور فائنینشیل بینکرپٹسی جو ہے، اس کا جو علاج ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے. 20 second conclusion from your side on this. Talat, my point is کہ we need to stabilize Pakistan politically, economically. We have to have good governance. یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، دیکھیے اس وقت ملک کی پکچر جو ہے وہ پولیٹیکلی فریکچرڈ ہے انفارچونیٹلی. ٹیررزم ایکسٹریمزم جو ہے وہ پھیل رہا ہے انفارچونیٹلی. ہم نے جب تک یہ پرابلمز ایڈریس نہ کیے تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور آپ کو دنیا آئینہ دکھاتی رہے گی. ایک فکرہ ایڈ کروں گا کہ بھیک مانگنے کے پیشے میں جو ہے ایک ہیزرڈ یہ ہے کہ آپ کو گالیاں بھی پڑتی ہیں. کھوکھر صاحب، خواجہ صاحب اور تسنیم قریشی صاحب، بہت شکریہ. آج ہم نے ڈیبیٹ کیا یہ ایشو اور آپ نے اس میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین، گھر اور محلے کی وہی مثال ہے
کہ گھر کے سربراہ کی عزت جو ہے وہ گھر کی عزت بنتی ہے. عزت اتنی گھر کے اندر ہوتی ہے جتنی گھر کے باہر ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کے اندر عزت کم ہو اور محلے میں عزت زیادہ ہو. تو گھر کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر گھر کا دروازہ کھلا ہوگا اور ہر قسم کے لوگ آ جا رہے ہوں گے تو پھر اس گھر کی نہ عزت ہوگی نہ ہی سربراہ کی عزت ہوگی. یہ کنکلوژن ہم ڈرا کر سکتے ہیں ویکی لیکس کے حوالے سے جو مواد سامنے آیا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.